یونس علیہ السلام سے ایک خطا ضرور ہوئی، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ چن لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، کہ میں نے وہ غلطی نہیں کی جو ان سے ہو گئی تھی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعائے کرب کہا کرتے تھے، یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے، اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کچھ مانگ نہیں رہے، صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے ثنا اور دوسری دعائے طلب۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست، یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یا طلب کرنا۔ تو دعائے ثنا کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور دعائے طلب کیا ہے؟ جس میں انسان اللہ کا ذکر اور تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے، یعنی اسپیسیفک دعا کرتا ہے۔ تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجئے کہ 1.25 لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے۔ جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے۔ تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے، اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ یعنی یہ 3 ایسی بہترین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا، تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا، انی کنت من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا۔ تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا۔ ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید، اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے، اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔